السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، یہ جو اسٹوری ہے وہ ایک لڑکی کی ہے۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتا تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو۔ میری کسی طرح وہ جاہل کو بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ عمر سے امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، پھر بولے، ٹھیک ہے میں ہر مہینے شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا، الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل کی گالی دی، کمینے دیکھنا تمہارا جینا حرام کر دوں گی پھر میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا گیا کیا کام کرتے ہو تو ہمیشہ کہا کہ میں گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ اس نے کبھی کچھ بتایا اور نہ میں نے پوچھا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ کر دیتی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے کہ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھا اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے تھے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑے رول کیا ہوا تھا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے
دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکان تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ، عمر کو پریشان کیا، اور بس یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ عمر آئے گھر، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے لگے، میں عمر کی طرف دیکھتے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں ہے، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالنے لگے اور نکال کر مجھے دیا، یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور میں لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگی، شہزادی تم بہت بھولی ہو، تم پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا ہوں۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی، اور مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میرے دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کتنے منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات پہ جھگڑا اور طعنے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کو دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے، جتنے شوہر کماتے ہیں اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور آئی فون اور بڑی محل میں وہ سکون نہیں ملا جیسی سکون مجھے عمر کی باہوں میں آتا ہے۔ ہم سفر کے بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ لائک اگر نہ بھی کریں، اسے شیئر جتنا ہو سکتے ہیں آپ کریے، کیونکہ ہو سکتی ہے اس سے کسی کو بھی اس سے سیکھ مل سکے، اور جو اس بہن کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ جیسے اس بہن نے کی وہ کوئی اور بہن نہ کرے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔